وہ کورس ہے. یقیناً اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بندہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے خدا کا فضل ہی ہے، خدا کی مہربانی ہے. تعریفیں ساری اللہ کے لیے. بندے کی بھی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے، نوازنے والا اللہ ہی ہے تو اسی کی تعریف ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، اس لیے پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے. وہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے انہیں پریشانی ہوتی ہے حضور کی تعریف پہ. ہم نے کہا تمہیں کوئی دوسرا خدا سمجھا ہے کہ جن کی تعریف پہ تکلیف ہوتی ہے؟ ہمارا خدا ایک ہے، اسی خدا کے یہ جلوے ہیں، اس لیے ہمیں خدا کے جلوے نظر آتے ہیں. تو حضور خدا کے جلوے ہیں تو انہی جلووں کی تعریف ہوتی ہے، تو اللہ کی تعریف ہوتی ہے. تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ آپ اور ہمیں توفیق دیتا ہے. ہم شام فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، یہ مالک کا فضل نہیں کہ سحری کے ٹائم اٹھتی ہیں آپ لوگ. کوئی 3 بجے اٹھتا ہے، کوئی 3 سے پہلے بھی اٹھتا ہے، اور بزرگ اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، اور رات کو کب سوتے ہیں؟ 10 بجے تو شاید مسجد میں ہو جاتے ہیں، یا 10 سے بعد جاتے تو 11 بج جاتی ہوں. 11 بجے پھر صبح انہوں نے کام پہ بھی جانا ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا کمال ہے، یا میں سمجھتا ہوں میرا کمال ہے؟ آسان یہ دماغ کے کسی خانے میں بھی نہ لانا، یہ ذہن میں لانا، یہ مالک کا فضل ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ جو سب سے بڑی محبوب کی شان ہے اس کے لیے ہمیں مالک نے چن لیا. اور میں اس کے اوپر باتیں کر رہا ہوں اور آپ کو مضبوط کر رہا ہوں، اور یہ میسج دور تک جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارا یہ جو میسج ہے فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے یہ دور تک جا رہا ہے. اور مالک کی مہربانی ہے کہ ہم اڑتی ہوئی باتیں نہیں کرتے، ہم پڑھی ہوئی باتیں کرتے ہیں، اور ہم اصول سے بات کرتے ہیں. قرآن و حدیث اور اصول عربیہ اور قوانین جس سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے مطابق یہ بات کرتے ہیں. اور ہر بات کے ہم ذمہ دار بھی ہیں. یعنی اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے بات کر دی تو جواب کوئی اور دے گا، جواب بھی ہم دیں گے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے پوچھیں، ہم اس کو کتاب کا بھی حوالہ دیں گے، ہم اسے عربی عبارات بھی بتائیں گے. اگر نہ سمجھ آئے تو اصول سمجھائیں گے، اصول بتائیں گے. الگ بات ہے جو نہیں مانتے تو پھر وہ نہیں مانتے، لیکن ہمارا کام تو ہے کہ ہم در تک پہنچائیں، ہم دلیل بھی دیں، ہم دلائل بھی دیں. تو آپ نے اس میں مضبوط رہنا. جیسے اور ہم نے بڑے مختصر سے وقت میں وہ ذہن سازی کی ہے، اور یقیناً یہ ہم نے 15 روزہ کورس میں بھی کوشش کی تھی. ساتھ ساتھ میں پوچھتا بھی تھا کچھ چیزیں تو پوچھنی بھی ہیں، کیونکہ پوچھنے میں یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ڈی گریڈ کرنا ہے. اور نہ ہم نے کبھی سوچا قطعاً آج تک نہیں یاد کہ کسی بندے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ہم نے گفتگو کی ہو. اصلاح کے لیے ہوتی ہے اپنی. ہم کو یہ تو نہیں کہ اوپر بیٹھ گئے تو ہم کہتے ہیں ولی کامل ہیں اور ہمارے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسٹیک ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، غفلت بھی ہو جاتی ہے، عدم توجہ بھی ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جان بوجھ کے یہ ایسا کام کرتا ہے، کبھی توجہ نہیں ہوتی، غفلت ہو جاتی ہے، کبھی بندہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے سوال نہیں ہوں گے، یہ ایمان مضبوط کرنے کے لیے اور آگے اس نور کو پہنچانے کے لیے کہ جب آپ کو یاد ہوگا تو آپ اپنی اولاد کو بتائیں گے نا، آپ کو یاد ہوگا تو یاروں کو بتائیں گے نا، تو پھر آپ بھی تو حضور کے ختم نبوت کے سپاہی بن جائیں گے نا جب آپ کو یاد ہوگا. تو اس لیے جو باتیں کر رہی ہیں یہ ساری تو یعنی پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ کس موضوع کیا تھا، اس کا لب لباب کیا تھا، اس کا خلاصہ کیا ہے. یعنی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ جو بیان ہوا آپ کی ذہن میں کیا ہے، کوئی پوائنٹ آپ بتائیں. اس کے اندر سے پھر آپ بتائیں گے کہ ہمیں یہ سمجھ آئی ہے، ہمیں یہ سمجھ آئی ہے ختم نبوت کا معنی یہ ہے، ایسا ہی معنی لینا. اس کے علاوہ جو بھی معنی لے گا وہ بندہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. اس کے علاوہ کوئی معنی ہم نہیں لے سکتے. اور اس کا معنی یہی ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کچھ حدیث بھی یاد ہو، ایسے میں نے کرائی تھی. اب بھی اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ بولیں گے کہ ایک حدیث سبق یاد کرائی تھی. کون سی؟ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ بچے کو یاد کراتے. یہی ختم نبوت کا معنی ہے جو حضور نے بیان فرمایا اور پوری امت نے اس پہ اتفاق کیا. یعنی آپ نے خود ہی فرما دیا میں آخری نبی ہوں
لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ ایک تو یہ حدیث سبق آپ کو یاد ہونی چاہیے، ایک یہ حدیث سبق، یعنی میں آسان سی حدیث مختصر سی حدیث سبق دے رہا ہوں، انا العاقب۔ اب عاقب کس کو نہیں آتا؟ تو عاقب حضور میں عاقب ہوں، اب آپ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اور عاقب کا اردو ترجمہ تو یہی ہے، آپ نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی کہ عاقب کسے کہتے ہیں، فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اس کے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا، اب آپ کو یاد ہونا چاہیے، اتنا ہی آپ یاد کر لیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم انا العاقب۔ تو عاقب کا معنی کیا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، الذی لیس بعدہ نبی، یہ حدیث بات۔ پھر ایک لفظ ہے انا المقفی، کیا لفظ ہے؟ انا المقفی، آپ نے میں مقفی ہوں۔ مقفی اور عاقب کا ایک ہی معنی ہے، یعنی مقفی بھی پیچھے آنے والا، عاقب بھی پیچھے آنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی یہی وضاحت فرمائی کہ عاقب اور مقفی اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، نہ ان کے وقت میں نہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آپ نے یہ حدیث بات اپنے ذہن میں رکھی ہے، اور محشر کے دن میں نے جو حدیث بات بخاری سے کوٹ کی تھی، اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سارے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ جائیں گے، فَيَعْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پاس آ کر حضور کے مرکزی شان کا محشر کے دن بھی پرچم لہرائیں گے، حالانکہ اس میں ماننے والے بھی ہوں گے اور نہ ماننے والے سارے، لیکن اس دن ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا جائے گا، اور وہ سارے حضور کے بارگاہ میں آ کر سب سے پہلے جو حضور کی شان کا اظہار کریں گے وہ کیا ہوگی؟ وہ بھی ختم نبوت ہے، یعنی وہ کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے انت رسول اللہ و خاتم، یعنی محشر کے دن جو سارا مجمع ہے وہ کیا اعلان کرے گا؟ انت رسول اللہ و خاتم النبیین۔ بخاری شریف میں یہ موجود ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اب آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اگر ذہن سے نکل جائے تو فیس بک پہ تو موجود ہے، یوٹیوب پہ تو موجود ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ اس پہ سنیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ یہ جو باتیں ہیں نا، ابھی آپ کو تھوڑا محسوس ہوگا، تھوڑا آگے چلیں، اس پہ تھوڑا کام کریں، تھوڑی محنت کریں، پھر آپ کہیں گے اللہ کا اتنا کرم ہے، اللہ کتنی مہربانی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑی سی بڑی مشکل اڑی ہوئی بھی ایسے جا رہی ہے، لیکن خالص ہو کر آپ ذرا حضور کی اس شان پہ چلے تو صحیح، تھوڑا پیرا تو دیں، اسے یاد تو کریں، پھر آپ دیکھیں کہ نور کتنا ملتا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے بھی کیسے سٹینڈ ہوتی ہیں، آپ کے بچے بھی کیسے کریو، آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو کتنا نور ملتا ہے، کیونکہ یہ حضور کی مرکزی شان ہے، اور اسی پہ سارے دین کی بقا ہے، اسلام کی بقا ہی ختم نبوت پہ ہے، اور دین کی بقا ہی ختم نبوت پہ ہے، اس لیے ہر دور میں پوری امت نے پہلا بھی دیا اور قربانیاں بھی دی، کیونکہ اس پہ پورا دین کھڑا ہے۔ اگر ختم نبوت بیچ میں نکل جائے آپ کا دین ہی نہیں رہتا، آپ کا اسلام ہی نہیں رہتا، پھر اس کی بقا ہی اس کے اوپر ہے۔ اس لیے جب اتنا یہ اہم مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے، تو پھر جو اس کے لیے چلتا ہے اللہ عز و جل بھی اس پہ بہت مہربان ہوتا ہے، بہت کرم فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، اور جو آپ کو معنی بتا دیا ہے کہ آخری نبی نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے، کسی نے کوئی نبی نیا نہیں آ سکتا۔ اس کو یاد رکھ کر یہ جو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دیوبندیوں کا قاسم نانوتوی جس نے مرزا کانل کو جگہ دی تھی، اس نے تحذیر الناس لکھی تھی، اس کے اندر اس نے اس کا معنی بدل دیا۔ سب سے پہلے اس ظالم نے ظلم کیا، یہ مرا ہے جب مرزا کانل نے یہ شروع کیا نا سلسلہ، اس وجہ اس کی موت واقع ہوئی ہے، ایک قاسم نانوتوی کی، دیوبندیوں کا بہت بڑا تھا اس کی، تو ابھی یہ شروع ہوا تھا اس وقت، لیکن ادھر سے دروازہ ملا، اور قاسم نانوتوی کے بعد یہ رشید گنگوئی ہے، رشید گنگوئی اشرف تھانوی کا بھی میں نے کو بات کی تھی، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علی رحمہ کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے، بعد میں حاجی صاحب کے مخالف ہو گئے، کیونکہ حاجی صاحب تو پھر حضور سے پیار کرنے والے تھے اور یہ دوسرے سلسلے کے تھے، یہ پھر گئے حاجی صاحب کی بے ادبی کی اور یہ پھر گئے۔ یہ رشید گنگوئی
یہ تو کتنی بات جا کے مرا، لیکن آپ اس کی کتابیں پڑھ لو، مرزا قادیانی، مرزا قانی کے متعلق ایک لفظ نہیں ملے گا. اور پھر اشرف تھانوی جسے قیم الامت کہتی ہیں، ان سب پہ علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ دیا. یعنی جو ان کے کفر میں بھی شک کرے انہوں نے کہا وہ بھی کافر ہے، ان کے عذاب میں، کیونکہ انہوں نے بڑی بے ادبیاں کی، وہ لکھی ہوئی ہے ان کی، چھپی ہوئی ہے، آج تک یہ چھپاتی ہیں اور بیان کرتی ہیں، آج تک انہیں اپنا بڑا کہتی ہیں. وہ 1930 کے بعد وہ فوت ہوا ہے، لیکن اس کی وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک جملہ مرزا کے خلاف نہیں لکھا، ایک جملہ بھی اس کے خلاف نہیں لکھا، کہ اس نے کہا کہ اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ، حضور کی خط میں بوئے پہ ڈاکہ ڈالنا. اور وہ کب کہاں شروع ہوا؟ تو 1900 کے اینڈ پہ یہ شروع ہوا. آپ کو یہ کب فوت ہو رہا ہے، لیکن ایک جملہ نہیں. اور ادھر بریلی کے تاجدار نے 5 کتابیں لکھی تھی. اعلیٰ حضرت کہاں ہیں؟ 5 کتابیں اس وقت اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، جہاں یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، انگریز کے یہ پودے ہیں. جہاں قادیانی ایک پودا تھا، یہ سہولتکار انگریز کے یہ بھی تھے. آپ کبھی ان کی تعریف پڑھیں کہ انگریز کے سہولتکار کون تھے، اور پاکستان کے اندر یہ حضور کی عزت پہ ڈاکے ڈالنے والے، اور مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پھیلانے والے، اور مسلمانوں کی وحدانیت کو پاش پاش کرنے والے، اور ان کو پکھیڑنے والے کون تھے؟ وہ انگریز کے اعلیٰ کار یہی تھے. آپ ان کو پڑھ کے دیکھو، یہ اسماعیل شہید جسے شہید کہتی ہیں، اسے پڑھیں یہ کون تھا، اس میں اس کو پڑھ کے دیکھیں وہ کون تھا اور کس کے ہاتھوں مارا گیا. یہ شورش کشمیری ہو گیا، یہ دوسرے ہو گئے، ان سب کو پڑھیں، بلکہ سب سید کو پڑھیں. اس ظالم نے کیا کیا؟ یہ تاریخ نہیں ہمارے لوگ پڑھتے، ہماری تاریخ پڑھیں، ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں. پڑھیں نا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو، اور پڑھیں مولانا فضل حق خیر آبادی کو. 1857 کی جنگ، اس کا فتویٰ کس نے دیا؟ بتاؤ کس نے دیا؟ یہ تو انگریز کے اعلیٰ کار تھے، یہ تو انگریز نہیں کو استعمال کر رہا تھا. اس وقت جس نے جہاد کا فتویٰ دیا وہ بھی سنی شیخ تھے، اور اس کی پاداش میں جو انگریز نے ان کو تکلیفیں دی، جو ان کو سزائیں دی، وہ بھی ناقابل بیان ہے. منجی کا لباس بنا دیا نا، منجی کا لباس. آپ بس بولنے آسان ہے، یہ تو صرف انگریز کے خلاف اعلان جہاد تھا. ختم نبوت تو بہت اونچی، انہوں نے وہ فتویٰ واپس نہیں لیا، منجی کا لباس پہنا دیا. اور منجی کا لباس جسم پہ تو کیا حالت ہوتی، ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، لیکن آپ نے جو فتویٰ انگریز کے خلاف جہاد کر دیا واپس نہیں لیا. یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. اور پھر جب انگریز سے مقدمہ جیتا گیا تو ادھر سے وہ پروانہ لے کر گئے کہ آپ کے لیے جیت ہو گئی ہے، لیکن خدا کو منظور ہی نہیں تھا کہ ان ظالموں سے فضل خیر آبادی کو یہاں سے رخصت ملے. اللہ پاک نے اس سے پہلے اپنے پاس بلا دیا. یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. یہ کہاں تھے اس وقت؟ یہ تو اس کے ساتھ تھے. یہ تو پاکستان بننے میں بھی پاکستان کے مخالف تھے، کانگریسیوں کے ساتھ تھے، چند کے سوا. یہ تو انہی کی گیت گاتے تھے، آج بھی انہی کے گیت گاتے ہیں، آج بھی ان کے. اس لیے ان کا ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کے ساتھ تعلق سنی شیروں کا ہے. کل بھی ہمارے بزرگوں نے پیدا دیا تھا، آج بھی ان کے بیٹے پیدا دے رہے ہیں. یہ ہماری سنہری تاریخ ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے کہیں بھی چکنا نہیں پڑتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسے انہوں نے ایک جملہ نہیں لکھا، اور پھر مہر علی شاہ صاحب کی خطوط دیکھی، اور پھر آپ کا عملی کردار دیکھیں. پھر یہ نہیں کہ اور نہیں، اور تو نام صاحب نہیں، وگرنہ کتنے علماء سنت ہیں جنہوں نے اس کے خلاف کتابیں لکھی. اور پھر اس میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا بڑا کردار ہے، پاکستان بننے میں کتنا کردار ہے، پھر ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا کتنا کردار ہے، پیر صاحب نے کتنا کام کیا ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کا تعلق قادیانیوں سے کیسا ہے اور ہمارا کیسا تھا. ہماروں نے تو ان کے چکے چھڑائے اور کتابیں لکھی. دیکھو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے السوء والعقاب علی المسیح الکذاب. نام اعلیٰ حضرت ایسے رکھے ہیں. آپ نے کہا عذاب، عذاب کس پر؟ جھوٹے مسیح پر، جھوٹے. اب ٹائٹل یہ ہے، اس کے نیچے دلائل دیتے
قہر الدیان علی مرتد قادیان، اللہ کا قہر مرتد قادیانی پر. اوپر ٹائٹل رکھتے ہیں، نیچے اعلیٰ حضرت کی مرتبت دلائل دیتی ہیں. جزا اللہ اعداء بإباء النبوہ، اللہ کی سزا ختم نبوت کے منکر پر، حضور کی نبوت کے منکر پر اللہ کی سزا. نیچے اعلیٰ حضرت دلائل دیتے ہیں. الصارم، صارم لکھتے ہیں. پھر جنی کے عنوان سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت آگے بات کیا کرنا چاہتے ہیں، عنوان میں بتا جاتی ہیں. اور عنوان ایسے ہیں، یہ بڑے دعوے کرتے ہیں یہ اپنے علم پہ. اب کہتے ہو اعلیٰ حضرت نے جو نام لکھے نا عربی میں، جو نام لکھے بھی گفتگو کی ہے، پہلے وہ نام تو صحیح پڑھ کے سناؤ. جو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، جو بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت صرف جو ٹائٹل رکھے عربی میں، یعنی جو موقف آگے دینا تھا اس کو مختصراً اشارتاً اعلیٰ حضرت اس ٹائٹل میں دیتے تھے، اس عنوان میں دیتے تھے. تو وہ عربی عنوان ہی پڑھ کے بتاتے تھے، وہ تو اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی مرتبہ نے یہ کام کیا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کام کیا. لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں اور آپ نے اس کو اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ یہ کام کب شروع ہوا. آپ کو پتا ہے جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور اس میں فتویٰ اہل سنت جماعت کے ایک بہت بڑے پیدر حضرت مولانا فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کا تھا، سنیوں کا تھا. انگریز کو مسئلہ تھا کہ یہ میں مانتے نہیں ہیں، اب یہ تو پانتو ہیں. تو انگریز نے اب کیا کریں، یہ تو نہیں ہمیں مانتے، یہ تو غلام مصطفیٰ ہیں، یہ تو رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ تو مذہب سے آگے کسی کو بھی نہیں مانتے، ان کے سامنے محبت مصطفیٰ، ان کے سامنے حضور ہیں، اس لیے یہ ہمیں تسلیم نہیں کرتے، ہماری حکومت نہیں مانتے. یہ غیر مذہبی بندے کو نہیں مانتے، یہ مذہبی حاکم کو مانتے ہیں، غیر مذہبی کو نہیں مانتے. تو اب انہوں نے کیا کیا، یہ 1870 کی جنگ آزادی تھی اور 1870 میں انہوں نے ایک کانفرنس منعقد کی اور یہ اکٹھے ہوئے، جس میں پھر یہ جتنے بھی یہ کافر تھے انہوں نے جو مشورے دیے، آرائیں دیں. ان میں دو جو مشورے تھے اور دو جو خیال تھے انہیں بڑا سراہا گیا. اس میں کیا تھا، ایک میں یہ تھا کہ یہ مذہبی بندے کے علاوہ کسی کی حکومت تسلیم نہیں کرتے، یہ مذہبی کو مانتے ہیں مسلمان، کسی اور کو نہیں مانتے. تو پھر کیا کیا جائے، تو سوچ ہی اس نے دی. اس نے کہا ان کے اندر سے جو ہے نا جہاد کا جذبہ ختم کیا جائے. کیونکہ یہ جب کوئی اور آتا ہے، جیسے مولانا فضل خیر آبادی نے اس پر جہاد کا اعلان کر دیا اور فتویٰ دے دیا اور یہ ان کے ساتھ تھے. یہ دوسرے جو امامے رکھے ہوئے آج تک ان کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے تو وہ ہیں کہ جو اور اس وقت بھی اعلان کر رہے تھے اور اذان دے رہے تھے. تو فتویٰ دیا تھا انہوں نے، یہ تو نہیں مانتے. تو اس نے کہا کہ یہ جہاد پہ آ جاتی ہیں، یعنی جب کوئی کافر مسلط ہوتا ہے، ایسا کام ہوتا ہے تو یہ جہاد کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تو یہ مانتے نہیں حکومت کو، تو لہٰذا ان کے اندر سے جہاد کو ختم کیا جائے. کس کو؟ جہاد کو ختم کیا جائے. تو جب جہاد ختم ہو جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، پھر یہ حکومت بھی تسلیم کر لیں گے. اصل جہاد ہمارے لیے معنی ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کے اندر جہاد کا جذبہ ہے. ایک سوچ یہ تھی اور ایک پادری نے یہ سوچ دی. اس نے کہا یہ جو مسلمان ہیں ان کا اپنے نبی سے تعلق بڑا مضبوط ہے، یہ رسالت اور نبوت جو ہے اس حوالے سے ان کا تعلق مضبوط ہے، یہ برداشت نہیں کرتے حضور کی نبوت کے حوالے سے، حضور کی رسالت کے حوالے سے. تو کیا کیا جائے، وہ بندہ ان کے اندر سے تیار کیا جائے، پھر وہ جو ہے نا اس طرح کا دعویٰ کرے. تو ان کے اندر سے ہی ان کو کمزور کر دیا جائے، ان کے اندر ہی بندے ڈھونڈے جائیں. ان کے اندر سے دونوں مشوروں میں یہ تھا کہ ان کے اندر سے بندے لیے جائیں، مسلمانوں کے اندر سے جو مسلمانوں کی صفوں میں ہی ہوں اور پھر ان کو پاش پاش کر دیں. یہ ان کی یہ دو رائیں ان کو بڑی پسند آئی کہ ان کے اندر سے بندہ ہو، جہاد کے اعتبار سے بھی کمزوری ہو، ان کے اندر سے بندہ ہو کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، اور پھر ان کے اندر ہی شورش ہو جائے، ان کے اندر ہی پریشانی ہو جائے، ان کی صفیں جدا جدا ہو جائیں، تو پھر ہمارا سکہ چلے گا، پھر ہماری حکومت چلے گی. آج دیکھ لو کب گئی عبد الوہاب، وہ بھی آپ بتا رہے ہیں آپ سب کے عبد الوہاب بھی تھا. آپ یہاں دیکھو کب یہ سوچ تھی، 1870. اب کیا ہے
تو حکومت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اس وقت انہوں نے یہ کیا، یہ تو جہاد، آپ جہاد کا نام لیتی ہیں؟ وہ علامہ خاتون زہندیشوی صاحب تھے جو کہتے اٹھو تمہاری تاریخ کیا ہے، تمہاری تاریخ کیا ہے، تم تو بہادر لوگ ہو، تو تمہارا تو تمغہ ہے جہاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور میں محبوب جہاد کرو کافروں سے، منافقوں سے جہاد کرو۔ یہ اللہ کے محبوب کے جہاد امت کا یہ ترہ امتیاز ہے، لیکن ادھر تو آپ سمجھے کہ جہاد کا نام لینا بھی جرم ہو گیا آئے کہ نہیں ایسے حالات؟ اب جہاد کا نام لو تو یہ عوام بھی آپ کے خلاف بولے گی۔ آپ فیس بک پہ دیکھ لو، آپ کو ویو کیا آئیں گے اور کمنٹ کیا آئیں گے اس کے اوپر، وہ جہاد پہ بولنے والے کے لیے، کیونکہ انہوں نے انہیں لڑکیاں دے کر یہ نشے دے کر انہیں پاگل کر دیا، ایمان کمزور کر دیے۔ اور یہی وہ بات تھی جو علامہ اقبال نے اپنے دور میں واضح کی تھی، اے فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے جسم سے نکالتا۔ یہ انگریز کی سوچ علامہ اقبال نے ہائی لائٹ کی، کہا وہ یہ سمجھے ہیں کہ یہ بھوکے رہ لیتے ہیں، یہ برداشت کر لیتے ہیں، ان کی تاریخ ہے، یہ کئی دن بھی بھوکے رہتی ہیں، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتے، حضور کی عزت کے حوالے سے یہ ڈٹ جاتے ہیں، جانے دے دیتی ہیں، ان کی تاریخ ہے۔ تو وہ چیز کون سی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈٹے رہتی ہیں، ہر تکلیف برداشت کر دیتی ہیں؟ تو اس نتیجے پہ پہنچے۔ میں ذرا ادھر ٹھہر کے ایک بات کروں، کافر اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ روح محمدی ہے، اور یہ کلمہ پڑھ کے بھی نہیں پہنچے، اور یہ پھر کہتے ہیں حضور کو چھوڑو اور اللہ کی بات کرو، اور حضور کو چھوڑ کے اللہ کی کیا بات کریں؟ یہ تو کافر بھی سمجھے ہیں کہ پوری تاریخ مسلمانوں کی جو سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہے، اور یہ مسلمانوں کی آنکھ کا جھومر ہے، وہ اثر کیا ہے، یہ قربانیاں کیوں ہوئی، یہ اتنے جہاد کیوں ہوئے، یہ اتنی تحریکیں کیوں چلی، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ایک ہی چیز ہے ان کے اندر، وہ روح محمدی ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے انگریز نے یہ سوچا کہ اس کو کم کرو، اس کو نکالو، یہ نکل جائے تو یہ ہمارے غلام ہیں، کیا ان سے لڑائی کرنے کی ضرورت ہے، ان سے لڑنے کی، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں ایسا تیزاب دو کہ اندر سے ختم ہو جائے۔ تو کر گیا ہے نا، اس حد تک کر گیا ہے۔ ہماری حکومتیں دیکھ لیں، ہماری کچہریاں دیکھ لیں، جہاں دیکھیں کس کا نظام ہے، نام اسلام کا، نظام کس کا چل رہا ہے؟ کتنی 40 سال مقدمہ ہے، اور رشوت الگ، غریب روتا رہتا ہے، پیسے بھی دے، اپنا حق بھی گیا، اوپر پتہ نہیں کتنا پیسہ لگ گیا، اور پھر جھوٹا جو ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ یہ کس کا نظام ہے؟ اسلامی نظام ہوتا تو دیکھتے چند منٹوں میں، چند گھڑیوں میں فیصلہ۔ یہ تو اسلامی نظام ہے، اتنی دیر تو لگتی نہیں، ایسے فیصلے ہوتے ہیں، میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نام کا وہ ادھر کے شہریوں میں اسلام ہے۔ ویسے تو آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا، انگریز کی یہ سوچ ہے، وہ یہاں پہنچ چکا ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ انگریز کی سوچ لے لو تم، ممبروں پہ بیٹھ کے رسول اللہ پہ بولتے ہو، ممبروں پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہو چھوڑو ان کو۔ وہ ایک میسنجر تھے، وہ آئے تھے اللہ کی طرف سے پیغام دے کر چلے گئے، اور وہ وہی لے کر آئے تھے، ہمارے آپ کے پاس کتاب آ گئی ہے، تھیوری آ گئی ہے، پریکٹیکل یہ آ گیا، اب چھوڑو ان کو، اب تھیوری پہ عمل کرو، اب یہ کرو۔ جو ان کو نکال دے گا تو وہ بچے گا نہیں، اس کا رہے گا کچھ نہیں۔ تو انگریز پوری مسلمانوں کی صحابہ سے لے کر اپنے دور تک اس نے جب تاریخ دیکھی اور اس نے ان کا کردار بھی دیکھا، اپنے دور میں بھی دیکھا، تو اس نتیجے میں پہنچ گیا ایک ہی چیز ہے جو ان کو کچھ بھی نہیں سوچنے دیتی، یہ چھلانگے لگا کر اپنے بھی جانے دے دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے مال و متاع کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس نے یہی سوچا، یہی تحقیق اس کی تھی کہ ان کے اندر روح محمدی ہے، ان کے اندر محبت مصطفیٰ ہے، ان کا اپنے آقا سے تعلق اب بھی بڑا مضبوط ہے، اگرچہ عملی اعتبار سے کو کمی، لیکن پھر بھی روح کا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کو ہائی لائٹ کیا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ دیکھ کر ان کو فرنگی تخیلات، یہ تھا دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، عرب کی فکر میں انگریز کے کب تک
انگریز کی شعبدہ بازیاں، انگریز کی ٹیپ ٹاپ، انگریز کی ظاہری خوبصورتی یہ ان کو دی جائے. ان کے جب جیسے اب ہمارے جوان کہتے ہیں سکول کے پروردہ، سکول کے پالے ہوئے، یہ انگریز نے بڑی ترقی کی ہے. وہ اسی ترقی میں مر رہی ہیں. وہ ترقی کی ہے کہ تمہیں اپنے نبی کا بھی نہیں پتا، تمہیں ختم نبوت کا بھی نہیں پتا، بلکہ مزید پوچھا جائے تو ایم اے کیا ہو تو غسل کا بھی نہیں پتا. ایسے ایسے جوڑے نظر آئیں گے جنہیں غسل میں نہیں پتا کہ غسل کے فرض کتنے ہیں، غسل کرنا کیسے ہے. یہ ترقی ہے. تو وہی ترقی تھی جو انگریز نے ڈالی ہے. تو علامہ اقبال نے کہا دیکھ کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، یہ انگریز کے خیالات یہ دیے جائیں اس دوسرے امہ کو، اس عرب کو جس میں حضور تشریف فرما ہوئے، جن کی دھرتی کو آمنہ کے لال نے روشن کیا ہے، جن کے دلوں کو حضور نے روشن کیا ہے. ان کے خیالات مدنی خیالات سے چینج کر دیے جائیں، ان کے خیالات انگریزی خیالات بنا دیے جائیں. تو آج دیکھو کتنے فیصد انگریزی خیالات ہیں. دیکھ کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، انہیں حجاز و یمن سے نکال دو. انہیں دیکھو کب کی سوچ تھی. اب سعودی عرب میں کیا سعودی عرب میں حضور کا روزہ، اللہ کا گھر، تو باقی کیا کچھ نہیں ہو رہا. سر میں اور آپ کے سامنے جو بے حیائی اور یعنی فحاشی، یہ کیا ہے؟ یہ انگریزی تخیلات ہیں، یہ فرنگی کے تخیلات ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے ان کی سوچ کو ہائی لائٹ کر دیا کہ بچوں انگریز کیا کر رہا ہے، اس کی کیا سوچ ہے. اس نے روح محمدی نکالنے کے لیے یہ کام شروع کر دی کہ تمہارے اندر سے نکالی جائے. لیکن آج دیکھ لو آج کیا صورتحال بن گئی ہے. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ انگریز اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے. پھر جو ہے یہ جو پودا ان کو ملا، یہ قادیانی سیالکوٹ میں، آپ کو پتا یہ کرداسپور میں پیدا ہوا تھا ظالم، اور جو کرداسپور کا راستہ بھی کھولا ہے پچھلی حکومت نے، وہ بھی آپ کے سامنے. ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں، بولا نہ کریں، مرنا ہے. ہم نے کسی پارٹی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے آمینہ کے لال کا پڑھا. جو حق بات ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، جو حق نہیں قطعاً ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. کرداسپور ادھر یہ پیدا ہوا ظالم، اور پھر یہ سیالکوٹ میں اس نے شروع میں تھوڑی سی عربی سیکھ لی اور تھوڑی سی فارسی سیکھ لی، اور پھر اس نے خود ہی مطالعہ کرتے ہوئے ایک جو ڈکشنری انگلش کی ڈکشنری کتاب، لغت کی کتاب، وہ پڑھ لی. اور پھر سیالکوٹ میں یہ ملازم رہا، یعنی چوڑ سے ٹھاڑ تک، 1800 چوڑ سے ٹھاڑ تک، یعنی یہ 4 سال ہے، 4 سال جو ہے یہ کچہری میں ملازم رہا ہے. اس کے بعد اس ظالم نے یہ کام شروع کیا. جو انگریز چاہتا تھا اس کو مل گیا، اس کو یہ پودا ملا. ادھر یہ تھا اور دوسرے وہ ملا جن کو انگریز نے خرید لیا، اور یہ پاکستان کے، یہ پاک و ہند کے اندر یہی اس کے معاون بنے، یہی مددگار بنے، اور انہوں نے ہی پھر نقصان پہنچایا. آپ سمجھتے ہیں نقصان ہمیشہ وہی پہنچاتا ہے جو آپ کی بغل میں ہوتا ہے. باہر والے سے بندہ بچ جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ باہر سے حملہ ہوگا نا. اصل جو خطرناک دشمن ہوتا ہے وہ آپ کے بغل کا ہوتا ہے، جو آپ کے گھر کا ہوتا ہے، اسے راز کا پتا ہوتا ہے، وہ اسے لوگ اچھا سمجھ رہے ہوتی ہیں، اور وہ ظالم آپ نے آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے میں تمہارا ہوں، اور اندر اندر سے آپ کی جھٹے کاٹ رہا ہوتا ہے. اسے منافق کہا جاتا ہے. تو ان منافقوں نے ان کا پورا ساتھ دیا انگریزوں کا، جس سے پھر یہ پودا آگے بڑھا. اور اب میں آخری بات کر کے ختم کر دوں گا، انشاءاللہ پھر اس پہ شروع کریں گے کہ اس نے پھر یہ رستہ دیا کہ خاتم النبیین کا جو شروع سے مانا چلا آ رہا تھا کہ حضور زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ ہو سکتا ہے حضور کے نہ زمانے میں نہ بعد میں. تو اس نے اس کا انکار کرتے ہوئے اسے عوام کا خیال کہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ کفر، یقیناً یہ کفر ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اس کا معنی اصلی نبی کیا؟ یہ جو مرزا کہتا تھا نا، مرزا کہ میں ذلی نبی ہوں، میں اصلی نبی نہیں ہوں. پہلے اس کی یہی بات تھی نا، میں ذلی ہوں. پہلے تو اس نے نبی بھی نہیں کہا، پہلے اپنے آپ اس نے مصلح کہا، میں اصلاح کرنے والا ہوں. پھر اس نے اپنے آپ کو میں مجدد ہوں، جو 100 سال کے بعد آتے ہیں تجدید کرتے ہیں، میں مجدد ہوں. پھر یہ چلا آگے محدث، اس کے آگے چلا، پھر اس نے کہا کہ میں سایہ دار نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، حقیقی نبی نہیں، یعنی میں مستقل نبی نہیں ہوں، حضور کے تابع یعنی حضور کا فیض ہوں.
اور یہ اس نے چور دروازہ دیا قاسم نانوتوی نے. اس نے کہا خاتم النبیین کا مانا آخری نبی نہیں زمانے کے اعتبار سے, نعوذ باللہ من اصلی نبی. کون سا نبی؟ اس کا مطلب ہے ایک اصلی نبی ہے تو ایک ذلی اور سائے والا نبی بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس کو یہ چور دروازہ ملا کہ اصلی نبی تو میں نہیں ہوں, تو میں ذلی نبی ہوں, میں بروزی نبی ہوں, میں تو حضور کا فیض ہوں, میں تو ان کا سایہ ہوں, میں تو غیر تشریح ہوں. یہ پھر اس نے کام شروع کیا تو اس کو دروازہ اس نے دیا, اور پھر اس نے ایک وقت آیا پھر اس نے کہا میں مستقل نبی ہوں. نعوذ باللہ من آخر میں اس نے مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اور اسی دعوے میں وہ اپنی ہی لیٹرین میں مر گیا. یعنی اینڈ اس کا اسی دعوے پہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک میں ہی مستقل نبی ہوں, اور اس کی پھر موت بھی لیٹرین کے اندر ہوئی ہے. تو یہ میں نے باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آخری نبی حضور ہیں. نہ حضور کے زمانے میں کوئی نیا نبی, نہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے. اور دوسرا یہ اس کا اصلی, ذلی, بروزی کوئی معنی نہیں, کوئی کرے اس وقت کافی ہے. صرف ایک ہی معنی ہے, حضور ہی آخری نبی ہیں, اور نبوت کا سلسلہ حضور پہ رک گیا ہے. اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی, کسی کو نبوت نہیں مل سکتی, اور ضرورت نبوت رسول اللہ پہ پوری ہوگی. جو کمی تھی حضور سے پوری ہو گئی. حضور نے زیادہ کامل کر دیا ہے, حضور نے زیادہ پورا کر دیا ہے. اب کوئی گنجائش نہیں, اگر کوئی گنجائش کا فہم بھی رکھے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ اتنا حساس اور اتنا اہم مسئلہ ہے, تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کل پھر آگے سے تاریخ دہرائیں گے. اللہ بس دعائیں کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو اس حضور کی مرکزی شان پہ ہر گھڑی ہر لمحہ بیدار رہنے, اور اس پیغام کو ہمیں آگے پہنچانے اور بچوں کے دلوں میں اس کو بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.